گویا پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کا مذاق ہیں۔ حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دبر یعنی اپنی سرین یعنی اپنے پیچھے کے مقام کو 3 بار دھویا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو کیسے پتا چلا کہ نبی نے اپنے دبر کو 3 بار دھویا؟ آج کون ایسی بیوی ہے جو شوہر کے مرنے کے بعد لوگوں سے یہ بیان کرتی پھرتی ہے کہ میرے شوہر اپنے دبر کو 3 بار دھوتے تھے؟ ڈیوائن کامیڈی یعنی آسمانی مذاق، اسلام میں مزاحیہ حدیثیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر پل رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرنی چاہیے، ورنہ آپ سچے اور پکے مسلمان نہیں ہیں۔ اس بارے میں ہمارے علماء اسلام ہمیں دن رات طرح طرح کی قرآنی آیتیں اور حدیثیں سنا کر ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، جیسے یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، یا پھر جیسے یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اور ہم غریب مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے علماء اسلام کے نزدیک یہ اگلی آیت تو بہت ہی مشہور اور کارآمد ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ مودودی۔ تو جناب ہم نہ تو کسی فتنے میں پڑنا چاہتے ہیں اور نہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کسی دنیا کے عذاب کا شکار ہونا چاہتے ہیں، اور نہ آخرت کے کسی عذاب کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مولویوں اور مفتیوں کا عذاب چکھنے اور جھیلنے کے بعد اب ہمارے اندر مزید کسی دوسرے عذاب کو چکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو جناب مختصر یہ کہ آپ کا ہر عمل، ہر کام اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر پل رسول اللہ کی زندگی اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ کس طرح کھانا کھاتے تھے، رسول اللہ کس طرح سوتے تھے، رسول اللہ کس طرح کپڑے اور چپل پہنتے اور اتارتے تھے، رسول اللہ کس طرح واش روم میں جاتے تھے اور واش روم میں کس طرح قضائے حاجت یعنی اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، پھر قضائے حاجت کے بعد کس طرح دھوتے تھے وغیرہ۔ رسول اللہ کی اس طرح کی بے شمار سنتیں ہیں جن کی جانکاری حاصل کر کے ان پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایسا ہمارے مین اسٹریم اسلام کے مولوی اور ملا حضرات فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی کے روٹین اور سنتوں کی جانکاری حاصل کریں تاکہ ہم بھی ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کے روز و شب گزار سکیں۔ خیر، انسائیڈ اسلام چینل میں ہم نے ایک پلے لسٹ بنایا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈیوائن کامیڈی یعنی آسمانی مذاق۔ اس میں ہم موجودہ مین اسٹریم اسلام کی ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے جنہیں پڑھ کر اور سن کر یا تو آپ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کریں گے یا پھر آپ یہ سوچ کر اپنے اوپر ماتم کریں گے کہ اللہ، رسول، اسلام، شریعت اور دین و مذہب کے نام پر ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا کیا مذاق کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ انسائیڈ اسلام چینل کے کسی بھی کنٹینٹ کا مقصد اللہ یا رسول اللہ یا اسلام یا مسلمانوں کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم ان تمام قابل اعتراض اور توہین آمیز تعلیمات کی سختی سے تردید کرتے ہیں جن سے اللہ یا رسول اللہ یا مسلمانوں کی توہین ہوتی ہے اور جنہیں ہمارے علماء اسلام نے جانے یا انجانے طور پر اپنی طرف سے گڑھ کر اسلام میں داخل کر رکھا ہے، اور جن کی وجہ سے آج غیر مسلموں کے علاوہ خود ہماری اپنی محفلوں میں اللہ اور رسول اللہ کا دامن داغدار نظر آ رہا ہے اور دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ تو انسائیڈ اسلام میں بنیادی طور پر ہم مسلمانوں اور علماء اسلام کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ذرا اپنی گریبانوں میں جھانکو اور دیکھو کہ خود آپ کے کعبے میں کتنے بت رکھے ہوئے ہیں جن کی آپ صبح شام پوجا کرتے ہو، ولیکن لا تشعرون، لیکن آپ کو شعور نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ خیر، اب ہم اپنے موضوع اسلام میں مزاحیہ حدیثوں پر آتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو، جنہیں آپ رسول اللہ کی حدیث شریف اور سنت مبارکہ سمجھ کر دن رات اس پر عمل کرتے ہو اور جو قرآن مجید کے بعد اسلام کا دوسرا مقدس مصدر اور سورس ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک، اب اس حدیث کو پڑھیے۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل مقعدتہ ثلاثہ،
اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کی ہے، جس میں الرسالہ کی طباعت کے مطابق حدیث کا نمبر 25762 ہے۔ اس حدیث کا سادہ اردو ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیوی حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقادہ کو 3 بار دھویا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مقاد یا مقادہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اس لیے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حدیث میں لفظ مقادہ عربی کے قاعدہ یقعد قعودن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بیٹھنا، اور اسی سے عربی کا ایک لفظ ہے قاعدہ، جس کا معنی ہے بنیاد وغیرہ، اور پھر اسی سے بنا ہے مقعد، جس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، سیٹ۔ کار اور بس کی سیٹ کو عربی میں مقعد کہتے ہیں کیونکہ اس پر بیٹھا جاتا ہے، اور مقادہ کا معنی بھی بیٹھنے کی جگہ اور سیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے نچلے حصے اور پاخانہ کرنے کے برتن کو بھی مقعدہ کہا جاتا ہے۔ المنجد اردو۔ حدیث، فقہ، تفسیر اور عربی لغت کے ماہر امام عبدالرؤف مناوی نے اپنی مشہور کتاب فیض القدیر میں اس لفظ کی شرح اس طرح کی ہے: کانا یغسل مقعدتہ یعنی دبورہ۔ فیض القدیر شرح الجامع صغیر محمد عبدالرؤف المناوی، جز یعنی حصہ 5، صفحہ نمبر 235، یعنی مقادہ کا معنی ہے دبر۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دبر کو 3 بار دھویا۔ لیکن یہ دبر کیا ہے، اسے بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ لفظ دبر ہمارے علماء دین کے نزدیک بہت ہی مشہور اور اہم لفظ ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ اجنبی لفظ ہے، اس لیے اس لفظ دبر کا معنی بتانا ضروری ہے۔ دیکھیں، اردو میں لفظ دبر کا معنی ہے سرین اور ہر چیز کا پچھلا حصہ، اور اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے جو 2 سلیبل چو اور تڑ سے بنا ہے۔ عام زبان میں اس کے لیے ایک اور آسان لفظ ہے جو گاف سے شروع ہوتا ہے اور ڈال پر یا اڑا پر ختم ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس حدیث میں لفظ مقادہ اور دبر اور سرین کا کیا معنی ہے، جسے رسول اللہ نے 3 بار دھویا ہے۔ تو اس حدیث کا آسان اور عام فہم ترجمہ یہ ہوگا: حضرت عائشہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دبر یعنی اپنی سرین کو 3 بار دھویا۔ ویسے کوئی اس کا یہ ترجمہ بھی کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کے حصے کو 3 بار دھویا، یا اپنے سو تڑ کو 3 بار دھویا۔ میں نے یہاں جان بوجھ کر چو کے بجائے سو بولا، آپ سمجھ جاؤ، یعنی چو کی جگہ سو اور تڑ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سو تڑ کو 3 بار دھویا۔ لیکن اگر اس طرح ترجمہ کیا جائے تو گستاخی اور توہین رسالت کا الزام لگ جائے گا، حالانکہ حدیث میں لفظ مقادہ کا معنی یہی ہے۔ تو مقادہ یا دبر یا سرین اور سو تڑ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ ٹھیک اسی حدیث کو امام اسحاق بن راہوے نے بھی اپنے مسند اسحاق بن راہوے میں روایت کی ہے۔ مسند اسحاق بن راہوے کے الفاظ اس طرح ہیں: ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل مقعدتہ ثلاثہ وقال ابن عمر قد فعلناہ فوجدناہ دواء وطہورا۔ یعنی حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقادہ یعنی اپنے دبر یعنی اپنی سرین یعنی اپنے پیچھے کے مقام کو 3 بار دھویا۔ اس پر عبداللہ ابن عمر یعنی دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا کیا، یعنی ہم نے بھی اپنے مقادہ یا دبر یا سرین یا سو تڑ کو 3 بار پانی سے دھویا، تو ہم نے اسے پایا کہ یہ دوا بھی ہے اور طہارت بھی ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت کمال کی چیز ہے، یہ تو دوا بھی ہے اور طہارت اور صفائی بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ مسند اسحاق بن راہوے حدیث نمبر 1604۔ واضح ہو کہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوے دونوں کتب ستہ یعنی حدیث کی 6 مستند کتابوں کے مصنفین کے استاذ تھے۔ یعنی یہ دونوں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ کے استاذ تھے۔ تو امام ابن ماجہ جو کہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوے کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی اپنے ان دونوں اساتذہ کی پیروی کرتے ہوئے اس حدیث کو اپنی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ میں ہو بہو اسی سند اور انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی کتاب الطہارہ کے باب نمبر 28 میں موجود ہے، جس کا ٹائٹل ہے باب الاستنجاء بالماء، یعنی پانی سے استنجا کا باب۔ استنجا یعنی نجات پانا، چھٹکارا پانا، یعنی گندگی سے چھٹکارا پانے کا باب، اور حدیث کا نمبر ہے 356۔ تو یہاں آپ انگلش میں دیکھ سکتے ہیں، دا بک آف پیوریفیکیشن اینڈ اٹس سنہ، چیپٹر 28، کلیننگ ون سیلف وتھ واٹر۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل مقعدتہ ثلاثہ قال ابن عمر فعلناہ فوجدناہ دواء وطہورا۔
علامہ محمد لیاقت علی رضوی کی شرح سنن ابن ماجہ کے ترجمہ نگار محمد محی الدین جہانگیر نے اس حدیث کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے مقام کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے بھی ایسا کیا ہے، تو ہم نے اس عمل کو ایسا پایا کہ یہ دوا بھی ہے اور طہارت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمہ نگار نے لفظ مقادہ کا ترجمہ استنجا کا مقام کیا ہے، جبکہ یہ درست ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ استنجا کا مطلب ہے نجاست اور گندگی سے نجات اور چھٹکارا پانا، اور انسان کے اندر نجاست اور گندگی سے چھٹکارا پانے کے 2 مقام ہیں، ایک آگے کا مقام، دوسرا پیچھے کا مقام، اور یہاں اس حدیث میں مقادہ کا معنی ہے پیچھے کا مقام، نہ کہ آگے کا مقام۔ اس لیے اگر استنجا کا مقام ہی ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس طرح ترجمہ کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کے استنجا کے مقام کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استنجا اور مقام یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، اور حضرت عائشہ اردو زبان کے ان ترجمہ نگار مولوی حضرات سے ہزاروں گنا زیادہ عربی جانتی تھی، تو پھر انہوں نے مقادہ کے بجائے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغسل مقام استنجائہ ثلاثہ، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استنجا کے مقام کو 3 بار دھویا کرتے تھے۔ کیا ہمارے ان مولانا اور علامہ حضرات کو یہاں لفظ مقادہ یا دبر یا سرین وغیرہ استعمال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ اگر ان کو شرم آ رہی ہے تو پھر حضرت عائشہ کو بھی شرم آنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس لفظ کا استعمال کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرمائی۔ آخر کیوں؟ آج کون ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد لوگوں سے بیان کرتی پھرتی ہے کہ لوگوں سنو، میرے شوہر اپنے مقادہ یا دبر یا سرین کو 3 بار دھویا کرتے تھے؟ ہے نا شرم کی بات؟ آج کون ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد لوگوں سے اس طرح کہتی پھرتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان کر چلیے کہ اگر مولانا محمود مدنی یا مولانا ارشد مدنی یا مولانا طارق جمیل یا مفتی شمائل ندوی وغیرہ کے مرنے کے بعد ان کی بیویاں عام مسلمانوں سے کہتی پھرے کہ یہ لوگ اپنے اپنے مقادہ یا دبر یا سورین یا اپنے استنجا کے مقام کو 3 بار دھویا کرتے تھے، تو یہ سننے میں کیسا لگے گا؟ یا اگر مولانا ارشد مدنی اپنے شاگردوں کے جھرمٹ میں یا جلسے جلوس میں لاکھوں کی مجمع میں سب کے سامنے یہ فرمانا شروع کر دیں کہ میں اپنے مقادہ یا دبر یا اپنے استنجا کے مقام کو 3 بار دھویا کرتا ہوں، اور میں نے پایا کہ یہ تو بہت کمال کی چیز ہے، یہ دوا بھی اور طہارت بھی ہے، تو سننے میں کتنا مزہ آئے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ انٹرنیشنل پبلشر دارالسلام نے بھی سنن ابن ماجہ کا اردو اور انگریزی ترجمہ کروایا ہے۔ اس کے اردو ترجمہ نگار مولانا عطا اللہ ساجد نے اس لفظ مقادہ کا ترجمہ پشت کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 356 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے وقت پشت 3 بار دھوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم نے اس عمل کو اختیار کیا تو اسے علاج بھی پایا اور پاکیزگی کا باعث بھی۔ مکتبہ دارالسلام اور اس کے ترجمہ نگار مولانا عطا اللہ ساجد سے میرا سوال ہے کہ کیوں جناب دبر اور سورین ترجمہ کرتے وقت شرم آتی ہے کیا؟ اور جہاں تک لفظ پشت کی بات ہے تو اردو میں پشت کا معنی ہے پیٹھ اور کسی چیز کا پچھلا حصہ، تو اس کا مطلب بھی تو یہی ہوا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پچھلے حصے کو 3 بار دھوتے تھے، کیونکہ یہاں پیٹھ دھونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو نبی اپنی پشت یعنی اپنے پچھلے حصے کو 3 بار دھوتے تھے، جس کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دبر یا سورین کو 3 بار دھوتے تھے۔ تو یہ لوگ صاف اور آسان ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ شرم آتی ہے نا؟ اس حدیث کو آپ sunna.com میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں دا بک آف پیوریفیکیشن اینڈ اٹس سننا چیپٹر 28 کلیننگ ون سیلف وتھ واٹر. It was narrated from Aisha that the Prophet used to wash his private parts 3 times. Ibn Umar said, "We did that and we found it to be healing and a means of purification." یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سننا والوں نے اور اسی طرح مکتبہ دارالسلام کے انگریزی ترجمہ نگار نے مقادہ کا ترجمہ کیا ہے پرائیویٹ پارٹس، جبکہ ہونا چاہیے تھا پرائیویٹ پارٹ، کیونکہ پرائیویٹ پارٹس کا معنی ہے مخصوص اعضاء، جبکہ اس حدیث میں مخصوص عضو کی بات ہو رہی ہے نہ کہ اعضاء کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پرائیویٹ پارٹ کی بات ہو رہی ہے، پارٹس کی نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہ دین اسلام کے علماء حضرات جو اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہلواتے پھرتے ہیں اور دن رات اسلام، قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور مسلمانوں سے اس عظیم خدمت کے لیے دن رات چندہ اور ڈونیشن مانگتے رہتے ہیں، یہ لوگ حدیث کے ایک لفظ کا ترجمہ کرنے میں کتنا ڈرامہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
پہلے مقادہ کی شرح دبر سے کی جاتی ہے، پھر جب ترجمہ کرنے کی باری آتی ہے تو اردو میں کوئی اس کا ترجمہ استنجا کا مقام کرتا ہے، کوئی پشت کرتا ہے اور کوئی پرائیویٹ پارٹس۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ عربی زبان جو کہ اللہ کی اور جنت کی زبان ہے، اس زبان میں جس لفظ کو حضرت عائشہ نے اپنے شوہر اور تمام مسلمانوں کے رسول اور نبی حضرت محمد کے لیے کھلے عام دھڑل سے استعمال کیا، اس لفظ کو یہ علماء دین اور اسلام کے ٹھیکیدار حضرات اپنی زبان میں لاتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ اب آپ حضرات کو ہم ایک پتے کی بات بتاتے ہیں کہ آپ جیسے ہی علماء اسلام سے اس حدیث کے بارے میں سوال یا اعتراض کریں گے تو معلوم ہے آپ کو کیا جواب ملے گا؟ آپ کے ساتھ سند کا کھیل کھیلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں یہ فلاں راوی ضعیف ہے وغیرہ۔ اور یہ سند کا کھیل اور جال اس قدر کامیاب اور خطرناک ہے کہ آپ اس میں جتنا گھسیں گے اتنا ہی الجھتے جائیں گے، اور جب آپ سند کے دلدل سے باہر نکلیں گے تو آپ کہیں گے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ علماء اسلام صدیوں سے اس کھیل کو کھیلتے آ رہے ہیں اور اس میں وہ اس قدر کامیاب ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کھیل میں آپ کو مرے ہوئے مسلمانوں کی سڑی ہوئی ہڈیوں اور تعفن و بدبو کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی۔ خیر، تو ہم کبھی اس پر بات کریں گے، ابھی صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے ہی اس حدیث پر اعتراض کریں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے وغیرہ۔ اس لیے ہم آپ کے اطمینان کے لیے یہ بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ حدیث کمزور نہیں بلکہ صحیح ہے۔ اچھا، یہ صرف اس حدیث کی بات نہیں ہے، آپ اسلام کی کسی بھی حدیث کو لے لیجئے، جب تک اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا تب تک یہ لوگ اسے دھڑلے سے بیان کرتے پھریں گے کہ دیکھو اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں ویسا ہے وغیرہ۔ لیکن جیسے ہی اس حدیث پر اعتراض کیا جائے گا تو پہلے تو یہ لوگ اس کا کوئی معقول جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن جب یہ اس کا جواب دینے میں ناکام ہو جائیں گے تو آخر میں کہیں گے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، اس کی سند میں فلاں راوی ہے اور یہ ضعیف ہے، اس حدیث کے متن میں علت ہے وغیرہ، چاہے پھر وہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان کا بہت پرانا اور کامیاب کھیل ہے، لیکن ہم انہیں یہ کھیل کھیلنے نہیں دیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ حدیث صحیح اور اوتھینٹک ہے۔ اس حدیث کی صحیح اور اوتھینٹک ہونے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس حدیث کو امام اسحاق بن راہوے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کی ہے، پھر ان کے شاگرد امام ابن ماجہ نے اسے روایت کی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، ورنہ یہ حضرات اپنی کتابوں میں اس حدیث کو کیوں روایت کرتے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کو ماضی قریب کے شہرائے آفاق محقق امام محمد ناصر الدین البانی مرحوم نے صحیح قرار دی ہے۔ چنانچہ حدیث میں امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر کے نام سے کتاب تصنیف کی ہے، جس کی حدیثوں پر محمد ناصر الدین البانی نے تحقیق کی ہے اور اپنی اس تحقیق کا نام رکھا ہے صحیح الجامع الصغیر و زیادتی۔ اس میں امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے۔ یہ امام البانی کی کتاب صحیح الجامع الصغیر و زیادتی ہی کا ٹائٹل پیج ہے اور یہ اس کتاب کا پیج نمبر 892 ہے اور یہ 4993 حدیث نمبر ہے۔ کانا یغسل مقعدتہ ثلاثہ، اور یہ بریکٹ میں صحیح لکھا ہوا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہاں پر یہ جو الضعیفہ لکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ صحیح ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اب یہاں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی کہ مسند اسحاق بن راہوے اور مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقادہ کو 3 بار دھویا، یعنی ان دونوں کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے اپنی پوری زندگی میں اپنے مقادہ کو پانی سے صرف 1 بار دھویا ہے، ٹھیک۔ اور امام اسحاق بن راہوے اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقادہ کو 3 بار دھوتے تھے، یعنی ابن ماجہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے بعد اپنے مقادہ کو پانی سے دھونا یہ نبی کی عادت اور طریقہ تھا جسے وہ اپنی زندگی میں بار بار کیا کرتے تھے۔ یعنی مسند اسحاق بن راہوے اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں 1 بار دھونے کا ذکر ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قضاء حاجت کے بعد صرف 1 بار اپنے مقادہ کو پانی سے دھویا ہے اور باقی ساری زندگی وہ قضاء حاجت کے بعد اپنے مقادہ کو پانی سے نہیں دھوتے تھے بلکہ پتھر اور ڈھیلے وغیرہ سے صاف کرتے تھے۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب اپنے مقادہ کو پانی سے دھویا تو انہوں نے پایا کہ یہ تو بہت کمال اور غضب کی چیز ہے،
اس سے گندگی کی صفائی اچھی ہوتی ہے، اور جب دبر سے گندگی اچھی طرح صاف ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی، کیونکہ گندگی رہے گی تو بیماری ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے تعجب سے کہا کہ یہ تو بہت کمال اور غضب کی چیز ہے، یہ بیک وقت دوا بھی ہے اور طہارت بھی۔ جبکہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ اپنی زندگی میں زیادہ تر اپنے مقادا کو پانی سے دھوتے تھے، کیونکہ علماء اسلام کے مطابق عربی میں لفظ کانا استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی یوز ٹو پر، یعنی ہمیشہ کے عمل پر، اور ایسا عمل اور کام جسے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بار بار کیا ہے وہ سنت کہلاتی ہے۔ یعنی اگر کسی کام کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار یا کبھی کبھار کیا ہے تو وہ اسلام میں سنت نہیں کہلاتی ہے، بلکہ سنت کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کام اور عمل کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ بار بار کیا ہو۔ خیر، یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ اس حدیث کی سند اور متن دونوں ایک ہے، لیکن امام اسحاق بن راہوے اور امام احمد بن حنبل جو امام ابن ماجہ کے استاذ ہیں، ان دونوں کے نزدیک اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے مقادا کو صرف ایک بار پانی سے دھویا ہے، جبکہ یہی حدیث جب امام ابن ماجہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رسول اللہ اپنے مقادا کو پانی سے دھویا کرتے تھے، جس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ محدثین اپنے مطلب کے لیے حدیث کے الفاظ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث کا تعلق نبوت کے بعد سے ہے، یعنی جب حضرت محمد صاحب کو نبی اور رسول بنایا گیا ہے اس کے بعد کی بات ہے، تو اس سے پہلے کیا انہوں نے قضاء حاجت کے بعد کبھی پانی استعمال نہیں کیا تھا؟ یعنی حضرت محمد صاحب کی نبوت سے پہلے کی زندگی کی مدت 40 سال کی ہے، تو انہوں نے اس پوری مدت میں کبھی بھی قضاء حاجت کے بعد پانی سے اپنے مقادا کو نہیں دھویا تھا؟ یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ کیا اس طرح کی حدیثوں کو پڑھ کر اور سن کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کس طرح کا معاشرہ اور کس طرح کا سماج تھا کہ جہاں کی سب سے زیادہ عظیم ہستی اور سب سے زیادہ تہذیب یافتہ انسان قضاء حاجت کے بعد اپنے پیچھے کے مقام کو پانی سے دھونا تک نہیں جانتا تھا؟ کیا کوئی یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ کیا کبھی رسول اللہ کو ان کے دادا عبد المطلب یا چاچا ابو طالب یا خاندان کے دوسرے رشتہ داروں نے پانی سے استنجا کرنا نہیں سکھایا تھا؟ یا کبھی انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا تھا کہ قضاء حاجت کے بعد پتھر اور ڈھیلے کے علاوہ پانی سے بھی صاف کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا پورا سماج اور ان کے خاندان کے سارے لوگ قضاء حاجت کے بعد پانی سے دھونے کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ جب یہ حال ہے تو پھر یہ لوگ دوسروں کو طہارت، پاکیزگی، صفائی اور تہذیب و تمدن کی کیا تعلیم دیں گے؟ آج اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ نے قضاء حاجت کے بعد 3 بار پانی سے اپنے خاص مقام کو دھویا، تو آج اگر کسی مسلمان کے مقام خاص کی گندگی 3 بار دھونے سے صاف نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ ہاتھ میں لوٹا پکڑے سوچتا رہے کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو 3 بار پانی سے دھو لیا پھر بھی گندگی موجود ہے، کیا میں یہی بیٹھے بیٹھے فون کر کے کسی مولوی سے فتوا پوچھوں یا کیا کروں؟ کیونکہ مجھے تو رسول اللہ کی زندگی کے ہر پل کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہی سوال ہر مولوی اور مفتی اور مسجدوں کے ہر امام سے کرنا چاہیے کہ جناب آپ لوگ قضاء حاجت کے بعد اپنے خاص مقام کو کتنی بار دھوتے ہیں اور دھوتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات جو کہ رسول اللہ کی سنت پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ پتھر اور ڈھیلے کے بحر عشق میں ڈوب گئے ہوں۔ اچھا، یہ بھی بہت انوکھی اور تعجب کی بات ہے کہ اسلام میں 3 کی گنتی کی بہت اہمیت ہے۔ وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو، کلی کرو تو 3 بار کرو، ناک میں پانی ڈالو تو 3 بار ڈالو، سونے سے پہلے بستر کو 3 بار جھاڑو، کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار دروازہ کھٹکھٹاؤ، کھانا کھاؤ تو 3 انگلیوں سے کھاؤ، اور کھانے سے فارغ ہو کر قضاء حاجت کو جاؤ تو 3 ڈھیلے لے کر جاؤ، اور پانی سے دھو تو 3 بار دھو۔ مطلب یہ ہے کہ 3 کی گنتی بھی اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام ہمیں جانے انجانے میں ان سنتوں کے ذریعے تثلیث اور ٹرینٹی کو سمجھانا چاہتا ہو، کیونکہ اسلام میں اللہ 3 قسموں میں بٹا ہوا ہے: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید عبادت، یعنی اللہ، رب اور معبود، ان تینوں کے ملاپ سے اسلام میں توحید جنم لیتی ہے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ قضاء حاجت یعنی پیشاب اور پاخانہ کی ضرورت کو پوری کرنا یہ ایک انسان کی ایک پرائیویٹ اور خفیہ ضرورت ہے، جس کے بارے میں صرف اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ قضاء حاجت کس طرح کرتا ہے اور اس میں وہ کیا کرتا ہے، اور قضاء حاجت کے بعد کس طرح دھوتا اور کتنی بار دھوتا ہے وغیرہ۔ اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دبر کو 3 بار دھوتے تھے؟
کیونکہ ایک انسان واش روم میں کیا کر رہا ہے اور کیسے دھو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی دوسرا انسان کیسے جان سکتا ہے؟ یا اگر واش روم میں نہیں بلکہ کھلے میں کوئی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو بھی کوئی دوسرا انسان اس کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ علماء اسلام اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ حضرت عائشہ کو رسول اللہ نے خود بتایا ہے، لیکن یہ جواب سوال سے بھی زیادہ گھٹیا اور بکواس ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ جب جب قضاء حاجت کو جاتے تھے تب واپس آ کر حضرت عائشہ کو بتاتے تھے کہ میں نے ابھی اپنے مقام خاص کو 3 بار دھویا۔ کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس جواب کو مان بھی لیا جائے تو پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو ہی کیوں بتائی، دوسرے تمام صحابہ کو کیوں نہیں بتائی؟ یا پھر جمعے کی خطبے میں سب کو یہ راز کیوں نہیں بتایا تاکہ سارے صحابہ بھی سے فائدہ اٹھاتے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرح وہ سارے صحابہ بھی کہتے تھے کہ ہاں بھائی ہم نے بھی کیا، یہ تو بہت کمال کی چیز ہے، دوا بھی اور طہارت بھی ہے۔ ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر علماء اسلام اس طرح کی حدیثیں لکھ کر دنیا اور مسلمانوں کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی کتنے تہذیب یافتہ اور پاک و صاف تھے کہ انہوں نے قضاء حاجت کے بعد اپنے خاص مقام کو پانی سے 3 بار دھویا؟ کیا ان کو رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں لکھتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے؟ کیا یہ تینوں محدثین یعنی امام اسحاق بن راہوے، امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ نے بھی کبھی مسلمانوں کو اپنے بارے میں بتایا ہے کہ ہم نے بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاص مقام کو 3 بار پانی سے دھویا؟ کیا انہوں نے اپنے بارے میں ایسا کچھ بتایا اور کتابوں میں لکھا ہے؟ نہیں نا، تو پھر رسول اللہ کے بارے میں ایسی بات لکھتے ہوئے ان کو شرم کیوں نہیں آئی؟ اور یہ بھی ایک انتہائی معنی خیز سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ نے خود اپنے بارے میں مسلمانوں کو بتایا ہے کہ وہ قضاء حاجت کے بعد کیا استعمال کرتی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ظاہر بھائی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت عائشہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات مت کہو وغیرہ۔ تو میرے بھائی یہی تو میرا سوال ہے کہ جو چیز آپ اپنی ماں حضرت عائشہ کے بارے میں گوارا نہیں کر سکتے ہو، آپ شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہو، ٹھیک وہی چیز اور وہی بات رسول اللہ کے بارے میں کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ کیا اسلام میں صرف رسول اللہ کی ذات ہی ایسی رہ گئی ہے کہ جن کے بارے میں جو چاہے لکھ دو؟ آخر علماء اسلام کو رسول اللہ کی پرائیویٹ زندگی میں اتنا اندر تک گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کبھی رسول اللہ کے واش روم میں گھس کر تاک جھانک کرتے ہیں، یہ بنا اجازت کبھی رسول اللہ کے گھر میں گھس جاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے بستر کے چادر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے چارپائی کے اندر جھانکتے ہیں، کبھی رسول اللہ اور ان کی مقدس بیویوں کی پرائیویٹ اور پیار و محبت کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے ملنے کے بعد غسل کیا یا نہیں، کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک رات میں کتنی بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ کے گھر میں گھس کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے روزے کی حالت میں اپنی چہیتی بیوی ماں عائشہ کا بوسہ لیا یا نہیں۔ علماء اسلام حد کر دیا آپ نے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے جس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں جیسی باتیں علماء اسلام نے اپنے نبی اور رسول کے بارے میں لکھی ہے، اور پھر اس کا نام حدیث شریف اور سنت مبارکہ رکھا ہے۔ آج ان علماء اسلام کی وجہ سے رسول اللہ کی ذات ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے، گویا یہ اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کا مذاق ہے۔ آخر میں ایک بات یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا لگا رکھا ہے، آج کے زمانے میں اس طرح کی حدیثوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی کام کی بات کرو وغیرہ۔ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ میرے بھائی یہی تو وہ حدیثیں ہیں جنہیں علماء اسلام ہمیں سنا کر ہماری زندگیوں کا مذاق بنا رکھا ہے، یہی تو وہ حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے خود مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے لگتے ہیں، پھر یہی تو وہ حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکروں میں چیخ چیخ کر نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے علاوہ کافروں مشرکوں کی نیندیں حرام کی جاتی ہیں، پھر یہی تو وہ حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے ہر دن مسلمانوں کو 5 بار مسجدوں میں نماز کے لیے دوڑایا جاتا ہے اور بے نمازی پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اور پھر یہی تو وہ حدیثیں ہیں جن کی بنیاد پر کافروں اور مشرکوں اور ایکس مسلموں کی گردنیں کاٹنے کی باتیں کہی جاتی ہیں، پھر یہی تو وہ حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ناجائز ولادت ہوئی ہے، پھر یہی تو وہ حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے غزوہ ہند ابھی تک زندہ اور سرگرم ہے۔ اس لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جو حدیث آپ کے ذوق و فکر اور آپ کے فائدے کے موافق ہو اسے تو آپ قبول کر لو، اور جو حدیث آپ کے مزاج پر بوجھ ہو اسے آپ رد کر دو۔ حدیث تو آخر حدیث ہے، جب تک وہ صحیح ہے تب تک قیامت تک کے لیے وہ اسلامی دلیل اور حجت ہے۔ آخر میں آپ سب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آخر حضرت عائشہ نے یہ حدیث کیوں روایت کی ہے؟ اگر وہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتی تو اسلام کا کیا بگڑ جاتا؟ اگر وہ یہ حدیث بیان نہیں کرتی تو کیا مسلمان اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پانی سے نہیں دھوتے تھے؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ حدیث سرے سے بیان ہی نہ کی ہو اور بعد کے کسی بدماش راوی نے رسول اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے یہ حدیث گڑھی ہو۔ لیکن پھر حدیث کے ان اماموں کا کیا جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھی ہے؟
آپ سب سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں ان سوالوں پر ضرور اپنی رائے دیں، اور اگر آپ میں سے کسی کو آج کی کسی معلومات پر کوئی اعتراض ہے تو اسے بھی ضرور لکھیے، اور یہ بھی لکھیے کہ کیا اس طرح کی حدیثوں پر میری طرف سے تنقید کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔